جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ سر سے ڈراتا ہے اسے تو بیکار، ہو چکا ہے جو نصیب سحری سے 100 بار۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے صاحب کتاب میں۔ السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اقبال ڈے ہے۔ تاریخ کے خاص تاریخ میں اور اسلام میں جو ریئل الفاظ لکھے گئے، مطلب جنہیں سنہری الفاظ میں کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، انہی ناموں میں ایک نام مولانا محمد اقبال کا ہے۔ ہم اقبال کی شخصیت کو مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہیں ایک عظیم شاعر مانتے ہیں، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں، مصور پاکستان کہتے ہیں، مفکر اسلام کہتے ہیں، ہم انہیں دانشور اور فلاسفر بھی مانتے ہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست اور بجا بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ اقبال کی عظمت کا حقیقی راز کیا ہے۔ اور جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور اپنی تحقیق کرتے ہیں، اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اقبال کی عظمت صرف اور صرف اس امر میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف اسلام کو بنایا۔ آج ہم یہاں پر اقبال کی اسی فکر کو آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس فکر کو آپ کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے جو شامل ہوں گے وہ استاد اور وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمیں علامہ اقبال کی زندگی کے وہ ڈائمنشنز دکھا سکتے ہیں جو آج کی امت کو واقعی ایک صحیح راہ دکھا سکے۔
تو میں یہاں پر آپ کو تعارف کروانا چاہوں گی ہمارے مہمانوں سے. سب سے پہلے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ذوالفقار علی زلفی صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر الحمرا آرٹ کونسل کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھا رہے ہیں, بیچ میں تشریف رکھتے ہیں. ان کے فن پارے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ آرٹ گیلری سے لے کر ایوان صدر تک ماشاءاللہ تمام جگہوں پر اویزہ نظر آتے ہیں آپ کو. اور یہ اسپیشل میں نے آپ کا اس لیے انٹروڈکشن کیا کیونکہ یہ ذرا ایک ڈفرینٹ ہی ایک پیکیج ہی ہے آپ کا کہ جو میں آپ کے بارے میں بتا رہی ہوں. اٹس کائنڈ آف ویری ڈفرینٹ تھنگ وچ پیپل ول نو ٹوڈے. اور ایز میں آپ کو اقبال کے اسٹوڈنٹ بھی کہوں گی کیونکہ آپ اپنی اس پینٹنگ کے ذریعے اپنے وہ سارے جو اظہار ہیں, جسے اقبال کی شاعری میں فکر ہوتی تھی اس طرح سے آپ کی پینٹنگ میں وہ ساری چیزیں نمایاں ہوتی ہے. جی پلیز, تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ. اچھا, ذوالفقار صاحب کے ساتھ جو ہے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, میں بتاتی چلوں, سجاد میر صاحب. السلام علیکم. ان کا علم و ادب سے 4 دہائیوں پر مشتمل گہرا تعلق ہے. اقبال کے فلسفہ خودی پر گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج بات کریں گے اقبال جی کے اوپر. اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں نجیب احمد صاحب. اور نجیب احمد صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ عربی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. نثر اور شاعری پر خاص خوب نظر رکھتے ہیں اور شعر کہنے کا جو ہنر ہے ان کے ساتھ وہ میرے خیال سے ان سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا. تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا آج. اور یہاں میرے دائیں ہاتھ پر جو تشریف رکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں یہ مہمان کون ہیں. ولید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ. ہمارے معاشرے کا ابھرتا ہوا وہ ستارہ ان کے بارے میں کہوں گی کہ جس سے نوجوان نسل کی بہت سی امیدیں وابستہ ہے. اور علامہ اقبال کے ماشاءاللہ جی یہ چشم و چراغ بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. ان کے ساتھ جو تشریف رکھتی ہیں تو وہ تو سبھی ان کو جانتے کیونکہ ہمیشہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور خاص میری جو یہ جمعے والی ایپیسوڈ ہوتی ہے اس میں تو نورید فاطمہ جی کی کیا ہی بات ہے کہ ان کا ساتھ نہ ہو تو مجھے لگتا ہے میرا شو کمپلیٹ نہیں ہوا. بہت شکریہ نورید فاطمہ جی, تھینک یو فار کمنگ. اور ان کے بارے میں بتا دوں کہ نورید فاطمہ جی جو ہے ماہر نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ فلسفہ اقبال کی طالبہ بھی ہے. یہ الحمدللہ پہلی بار پتہ چلا ہوگا. اور آج کل اقبالیات پر خاص ایم فل کر رہی ہے. تو تھینک یو فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ درکار ہے. ابھی آپ سے میں نے یہاں پہ مہمانوں کا تعارف کروایا ہے اور اس کے بعد یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا. آج ہمارا پروگرام بہت خوبصورت ہونے والا ہے تو رہیے گا صرف اور صرف میرے ساتھ. آج آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی فضا, میں ہوں فضا علی. آج یہ پورا خوبصورت پروگرام صرف اور صرف سجا ہے آپ کے لیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ویلکم بیک. جی میں آج کے موضوع کے اعتبار سے خاص سب سے پہلے سجاد میر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ ذرا آج فکر اقبال کے اوپر کچھ بات کریں خاص, اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ فکر اقبال جو ہے وہ ہے کیا. جی اصل میں یہ طے کرنا کہ فکر اقبال کیا ہے آسان کام نہیں. یہ ایک سمندر ہے, اس کو اگر آپ قطرے میں کہیں بند کر دو تو مشکل ہو جاتا ہے. بڑا ناممکن سی بات ہے. میں صرف وہ جو ریلیونٹ چیزیں آج ہیں جس کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اقبال کی بنیادی چیز کہا جاتا ہے کہ خودی ہے, خودی کا تصور ہے, جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا. لیکن خودی کے تصور کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. خودی کے تصور کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے جیسے خودی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی اکڑ پھونک کا شکار ہو جائیں اور اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنے لگ جائیں. اقبال کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا. مطلب اس کا یہی ہے کہ خودی کیا عشقی دار ہے. مطلب یہ تھا کہ اپنی شخصیت کے اندر اتر کر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں
کہ دیکھیں اسرار خودی اور رموز بے خودی اس نے قوم کی زندگی کو بدلنے کا ایک پورا فارمولہ کل ہو اللہ سے بیس کر کے بنایا تھا، اور جس طرح اس کی قیادت ان کو ہوئی کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آسان لفظوں میں، لمبی بات ہو جائے گی، کہ اقبال کے فلسفے کا خلاصہ ہے قرآن، اور اس کو سمجھنے کا انداز ہے عشق، اور عشق سے اس کی مراد ہے عشق رسول. یعنی یہ اقبال ہے جو آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہے. میں صبح بھی یہ بات کہہ کے آیا ہوں، وہ دوبارہ کہتا ہوں کہ اقبال نے یہ بات کی ہے کہ اگر میری کوئی ایک چیز بھی قرآن سے ہٹ کر ہو، ایک حرف بھی قرآن سے ہٹ کر ہو، تو مجھے روز محشر میں حضور نبی کریم کی جو ہے وہ قدم بوسی نصیب نہ ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ میری ہر چیز قرآن سے ہے، اور اس کی کلید یہ نہیں ہے. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے قرآن، کوئی داس کیپٹل نہیں ہے مارکس کی. یہ کتاب وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر آپ کے دل پر اس طرح نہ اترے جس طرح صاحب قرآن کے دل پہ اتری، تو آپ نے اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا. یہ آپ کی ایک کریٹو، نجیب بیٹھے ہوئے کریٹو، ایک تخلیقی ذہن کی بات ہے جو اقبال آپ کو سمجھاتا ہے. اقبال میں خوبی یہ ہے کہ ہماری اس وقت کی پوری معاشرت، تاریخ، تہذیب جو تھی، وہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کسی ایک شخص میں مجتمع ہو جاتی ہے. اقبال وہ شخصیت ہے، اور ماضی اس میں اکٹھا ہے، مستقبل آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. پاکستان کی جتنی انٹرپریٹیشن آپ کریں نا، وہ درست نہیں ہوگی اگر آپ اقبال سے ہو کے نہیں گزرے. بالکل بالکل آسان لفظوں میں یہ کہنا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا. اچھا، اور یہ جو آج پروگرام ہے خاص، میں ذرا ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ جتنی بھی آج نوجوان نسل ہے، خاص آج کا پروگرام دیکھیں، ان کو پتہ چلے اقبال ڈے جو منایا جاتا ہے کیوں منایا جاتا ہے، اور یہ اقبال کی جو شاعری ہے خاص، اس شاعری میں اس نوجوان نسل کے لیے اور ہمارے لیے، سب کے لیے میسج کیا ہے، یہ آج ہمارے پروگرام سے آپ لوگ جان سکیں گے. خاص اس لیے اپنے بچوں کو بھی کہیے، اگر میری کوئی ویسی بہنیں کو آنٹی یا کوئی خاص بڑے بزرگ دیکھ رہے ہیں تو اپنے گھر کے بچوں کو خاص کہیے کہ آج کل میرا پروگرام ضرور دیکھیں. آپ بات کرتے ہیں انفارمیشن کی، اور انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو خاص آپ کو یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ اقبال کی شاعری کا جو ایک میسج ہے، جو قوم کے لیے، عوام کے لیے، سب ہم لوگوں کے لیے ہے، یوتھ کے لیے، وہ کیا ہے. تو آج کے پروگرام سے یہ سب بات آپ جان سکیں گے. اچھا ذوالفقار صاحب، میں آپ کو ذرا زلفی صاحب کہوں گی کہ آپ اقبال کو پینٹ کرتے ہیں، تو اقبال جی کو جب آپ پینٹ کرتے ہیں تو اسپیشلی کیا مائنڈ میں رکھتے ہیں آپ؟ کیا سوچ آ رہی ہوتی ہے؟ ان کی شاعری دماغ میں رکھتے ہیں، ان کے میسج کو دماغ میں رکھتے ہیں، کیا آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے جب؟ ایکچولی میر صاحب نے جیسے فرمایا ہے، میرا جو اقبال سے ایک رشتہ ہے، میں یہ کہوں گا اگر میں آج پینٹر ہوں ایک، تو وہ ایک اقبال کی وجہ سے ہوں. اس کی ریزن ہے ایک، میں جب میٹرک میں تھا ایک کمپٹیشن ہوا تھا، فرسٹ ٹائم میں نے اگر زندگی میں کوئی السٹریشن کی تھی، ان کا ایک شعر تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سو اس کو ایک پنجاب لیول پر کمپٹیشن تھا، اور میں اتنا اویئر نہیں تھا آرٹ سے اور اس سارے سے، لیکن ایک جذبہ تھا، اور اس جذبے کے تحت میں نے اس کو السٹریٹ کیا، اور میں پنجاب میں فرسٹ آیا تھا. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ اس فیلڈ میں اپنا زور آزمائی کروں، آرٹ کے فیلڈ میں. تو میرے لیے تو اقبال ایک سب کے لیے ہے، میرے لیے اسپیشل ایک وہ ایک ہو گیا ہے. سو میں اس کے بعد میں نے بہت پینٹ کیا اقبال کو، لیکن میں نے اس کے بعد اپنا ٹریک چینج کر لیا، میں لینڈسکیپ اور سٹی سکیپ کرنا شروع کر دیا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ زلفی صاحب پھر آج پھر اقبال کی آپ کیا چیز جو ہے یہاں پہ؟ میں بالکل نہیں جی، میں ابھی آپ کے سامنے میں پھر وہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ میٹرک میں آج سے 25-30 سال پہلے جب میں نے وہ کیا تھا، کوئی ریفرنس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. میں نے صرف جو کنسیو کیا ہوا تھا اقبال کو، جیسے میں نے اس کو پینٹ کیا تھا. اور وہ ایکچولی میں یہ اتنی انسپریشن ملتی ہے ہمارے یہاں پر، کیونکہ آرٹ کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں بہت کم ہیں، اور وہ ایک بیسک ایسا پورٹریٹ ہے علامہ اقبال کا کہ جس کو ہر بندے نے کسی بھی لیول پر، اسٹوڈنٹ نے، بڑے نے، پینٹ ڈرائنگ ضرور کیا اس کو. وہ کوئی اسائنمنٹ ہوتی تھی بچپن میں اسکولز میں، وہ اتنا ایزی اور اتنا ہمیں
میرے لیے بہت ایزی ہوتے ان کو بنانا. بیکاز میں پچھلے دنوں کچھ دیکھ رہی تھی کہ علامہ اقبال جی کے جو کلام ہے خاص وہ لیدر کے اوپر جو ہے وہ پینٹ کر کے بہت جی اقبال کو جتنا پینٹ کیا گیا, جتنا ان کے اشعار کو لکھا گیا, ڈیفرنٹ طریقے سے ان کو السٹریٹ کیا گیا, ایک بہت بڑا وسیع اس پر کام ہو چکا ہے پاکستان میں. 27 سے لے کر 7 چکتائی سے لے کر 7 آپ کے جو آئیکن ہیں پینٹنگ کے وہ اقبال سے ہی. مطلب اقبال کو پینٹ کرنا نو ڈاؤٹ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے ہر پینٹر نے ان کے کلام کو, ان کی پورٹریٹ کو ٹچ ضرور کیا کسی نہ کسی لیول پر. کیونکہ وہ پینٹر کمپلیٹ ہی تب ہوا ہے جب انہوں نے اقبال کی جو ہے شاعری کو ٹچ کیا. اچھا آپ آج ہمیں کیا بنا کے؟ میں جی ان کا ایک پورٹریٹ بناؤں گا ابھی آپ کے سامنے. اچھا تو ایک جتنا میرے پاس ٹائم ہے ٹھیک تو میں کوشش تو آپ کروں گا. دیکھ کے بنائیں گے, آپ نے کنسیو کیا ہوا ہے جو پورا مائنڈ میں آپ کو ہے. بالکل ایگزیکٹلی ہے نا, بالکل. تو لولی. آپ کر کے شروع ابھی آپ باقی لوگوں سے بات کریں, میں پورٹریٹ کرتا ہوں. لولی لولی, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. نجیب احمد صاحب ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فکر اقبال کیا ہے آپ کے؟ وہ فکر حامد میر صاحب, سوری سجاد میر صاحب اس کو بیان فرما چکے ہیں کہ آپ کے نظریہ ہمیں ذرا تھوڑا سا بیان کیجئے. میں تو جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں اپنے شاعری کے حوالے سے کہ اپنے جو زندگی کا جو راستہ ہے وہ انسان کو خود بنانا چاہیے. اس کے لیے آدمی کو خود اسٹرگل کرنی چاہیے اور اپنے ریسورسز سے اپنی راستے جو ہے نا, اپنی راہیں بنانی چاہیے, ان پہ چلنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال صاحب نے ہمیں یہی میسیج دیا ہے, اور ہمیں اگر ہم لوگ سب اپنے لیے راستہ بنانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں, اور جو ہمیں ایک ہدایت کی کتاب ملی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتاری, قرآن کریم کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں تو ہمیں کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی اور ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. اچھا میں آپ کی زبانی بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کے نزدیک اقبال کی خود ہی کیا ہے, جیسے یہاں پہ میر صاحب نے بھی بیان کیا, کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ اپنے اندر اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے نا, اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے وہ اصل میں اقبال کی خود ہی ہے. اپنے پہ بھروسہ کرنا, اپنے ریسورسز میں رہ کے اپنی زندگی بسر کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی. اچھا کیونکہ دیکھیں نا اقبال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی رتبہ چاہیے. یہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو یہ جو ہم میں وہ ہے مٹا کر اپنے آپ کو پا لیا. اقبال کے ہاں بالکل مٹا کے غرق کر دینے کا جو ایک وحدت الوجود کا تصور تھا جو مسلمانوں میں بہت رائج, اس نے حافظ کو کنڈیم کیا. ایسا شاعر جو ہماری مزاج تہذیب کے, وہ مسلمانوں میں ایک طرح کاہلی اور سستی پیدا کرتا ہے. یہاں فنا کا تصور, وہ تصور جو مسلمانوں کے اندر ایک حرکت کو روکتا ہو, اس سے اقبال لڑا ہے. ایک غلام قوم کو جگانے کے لیے, ایکٹیو کرنے کے لیے اس کا سارا کانسیپٹ جو تھا اس کے گرد گھومتا ہے. ٹرو. اچھا اور جب اقبال کا دور تھا, جب وہ شاعری کرتے تھے تو غلامی کا خاص وہ ایک ٹیمپو تھا پوری قوم پر, کہ اس ٹیمپو سے نکالنے کے لیے اقبال کو اس قوم کو جھنجھوڑنا پڑا. اور ان کی جو شاعری ہے, یقین کیجئے کہ آج ہم بھی اگر فکر دیکھا جائے تو فکری غلامی کے شکار ہوئے ہیں. آج بھی ہم اگر ان کی شاعری کو غور سے پڑھیں, ان کی خودی کو سمجھنے کی کوشش کریں, خاص ان کی خودی کو اگر سمجھیں تو ان کی شاعری اور خودی ہمیں جھنجھوڑتی بھی نظر آتی ہے. یہ مجھے اب سمجھ نہیں آئی کہ آپ خودی کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں. خودی میں نے بس کیا کہ خودی جو ہے وہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس کا نام, وہ ہے خودی جو آپ اپنے پہ بھروسہ کریں. مگر آج کا ہمارا نیشنل کانفیڈنس ہی تو نہیں ہے. زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اقبال صاحب کی خودی. دیکھیں نجیب صاحب, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی شاعری جو ہے اس پہ بات اگر آپ کریں گی تو اس جیسا شاعر ابھی تک تو اردو ادب میں نے نہیں دیکھا. بہت کمال کے شاعر ہیں, ان کے کلام میں جو سلاست ہے, جو روانی ہے, جو موسیقیت ہے خاص طور پہ, ویسی کسی شاعر کو نصیب نہیں ہوئی. اتنے سخت اور کھردرے لفظ ان کے ہاں آ کے ریشم جیسے ہو جاتے ہیں اور اتنے بامانی ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور میں تو اقبال صاحب کو پڑھنے سے بے پناہ گریز اس لیے کرتا ہوں
کہ میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو وہ مجھ پہ سوار ہو جاتے ہیں سوار ہو جاتی ہے. اور میں 8-10 دن تک کوئی اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ٹرو رہتا. ٹرو بالکل اس ایسے لیے ہی. میں بہت ہی کم اقبال صاحب کو پڑھتا ہوں ہاں. اور میں وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور میں انہیں اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں. آپ کی اسی بات کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ایک وقفہ لوں اور بے شک وہ پوری قوم کے حکیم ہیں, خاص پیر ہیں. میں بتاؤں گی کہ اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, ول بی رائٹ بیک. اور بھی یہاں پہ مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ ہم جاری کریں گے مگر اس چھوٹی سی بریک کے بعد. اور یہاں پر زلفی صاحب جو ہے وہ بس تقریباً تیار کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف پیسل شیڈز جو ہے انہوں نے بھرے, مگر ایک پکچر جو ہے وہ نما پھر بھی ہو رہی ہے کیونکہ سب نے جو ہم لوگ ہیں خاص ہم لوگوں نے تو کنسیو کی ہوئی ہے یہ پکچرز اپنی آنکھوں میں اور دماغ میں. اب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ولید اقبال صاحب, جیسے کہ میں نے تعارف بھی کروایا تھا. تو ولید اقبال صاحب اقبال کے چشم و چراغ ہیں خاص. تو میں پہلے ان سے کوئی سوال کروں, میں ذرا آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے سیاست کا آغاز بھی کر دیا ہے. جی. تو آپ نے ہی مطلب میں بلکہ اقبال جی کے بارے میں بولوں گی کہ اقبال جی نے ہی قوم کو شعور دیا تھا خاص. اور پھر پاکستان کا قیام عمل میں آیا, ایک تحریک انہی کے وجہ سے ہے سارا کچھ. تو ذرا اگر آپ کچھ الیبریٹ کریں گے, کچھ آپ بیان کریں گے. فکر اقبال کے بارے میں. جی جی میں فکر اقبال کے بارے میں کوئی اس کے کیونکہ بہت سے پہلو ہیں, جی میں کچھ آسان سی بات سے شروع کرتا ہوں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا پروگرام جو ہے یہ مدرز بھی, چلڈرن بھی, بچے بھی, یوتھ جو ہے انہوں نے ہر جو ہے ایج گروپ اس کو مخاطب کیا ہے. بچوں کے لیے علیحدہ ان کے ایک پورا ہے ایک حصہ کلام کا, اور اس میں بہت سی باتیں ہیں. نوجوان تو خاص ان کی اس کا جو ہے مرکز ہے بالکل, اور وہ تو مخاطب بھی ان کی شاعری جوانوں سے ہے. اس کے علاوہ ملت اسلامیہ اور پھر ان کا فلسفہ اور ان کی پولیٹیکل تھاٹ, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں بچوں کے جو بارے میں اسباق جو انہوں نے دیے ہیں جو ان کو, اور اس کا میں اکثر سوچتا ہوں کہ میرے خیال میں روز اسکولوں کے اندر لوگ ان کی دعا پڑھتے ہیں, اسی میں جو 5 کم از کم 5 مجھے سبق نظر آتے ہیں. وہ دعا, وہ خواہش, وہ جو تمنا جو لبوں پہ دعا بن کے آتی ہے, اس میں کیا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے چاہے ایک بچہ کہ مجھے کیا بنا, کہ مجھے ایسی شمع بنا جس سے اندھیرا دور ہو جائے دنیا کا. یہ پہلی بات ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہ اپنے وطن کے لیے میں کوئی کارنامہ سر انجام دوں جس سے میں وطن کے لیے باعث فخر بنوں, کہ وطن کی زینت بنوں. وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. پھر علم کی جستجو, یہ تیسری بات ہے کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یار, علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار. اس کے بعد کمپیشن, اس کے بعد غریبوں کا, درد مندوں کا, ضعیفوں کا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت. تو غریبوں کی, ضعیفوں کی جو ہے ان کے لیے بازو بننا, ان کی حالت سے اٹھانا. تو درد مندوں سے, ضعیفوں سے محبت کرنا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. یہ چوتھا سبق ہے. پھر 5واں کہ راہ راست پہ رہنا, کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو. تو 5 سبق تو اس نظم میں ہے. اس کے علاوہ پھر ہمدردی جو ان کی نظم ہے وہ جگنو ہے, اور وہ جو بلبل کو دکھاتا ہے رستہ, اور وہ کہتا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بچوں میں وہ چاہتے ہیں. پھر پہاڑ اور گلیری والی نظم ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ پہاڑ للکارتا ہے گلیری کو اور کہتا ہے تو یہ دیکھ میں کتنا بڑا ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں. اور پھر گلیری کہتی ہے کہ تو قدم تک نہیں اٹھا سکتا, اور مجھے اللہ نے تجھے بہت بڑا بنا دیا ہے لیکن تو بھی میری طرح چھوٹا نہیں ہے. مجھے اللہ نے درخت پہ چڑھنا سکھایا ہے, اور یہ دیکھ وہ درخت پہ چھالیاں لگا ہوا ہے تو توڑ کے تو دکھا دے. تو پھر وہ کوئی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے, کوئی بری نہیں ہے زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. یہ سبق دیتے ہیں. وہ پرندے کی فریاد ہے, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کے دعا لے. اور وہ کہ کمپیشن جو سکھانا, اور وہ صرف انسانوں کی حد تک نہیں, وہ تمام اللہ کی مخلوق جو ہے
اس کے لیے کمپیشن ایک ہونا میں نے سب کو اس میں شامل کیا ہے, نو ڈاؤٹ کہ یہی ہے. تو یہ میں آپ کو صرف ایک تھوڑا سا آئس برگ کا جو ٹپ ہے وہ دکھا رہا ہوں کہ فکر اقبال کی یہ جو انہوں نے صرف بچوں کے حوالے سے بہت آسان باتوں میں آپ الیبریٹ کر رہے ہیں, اور یہ ان کے بہت سے اسباق ہیں, میں 5 تو اس میں بچے کی دعا میں ہیں. اور ابھی میں ایک چند سال پہلے انڈیا میں تھا, دلی میں کسی میں تقریب کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں میں ٹیلی ویژن صبح دیکھ رہا تھا اپنے کمرے میں ہوٹل کے, تو کوئی وہ سری نگر یا کہیں وہ اسکول کا کوئی منظر دکھا رہے تھے ڈاکیومنٹری. تو کشمیر کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ اسکولوں میں بچوں کا جو اسمبلی ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, یہ انڈیا میں بھی یہ جو ہے اس کے علاقے خصوصاً کشمیر وہاں پر بھی. تو 5 سبق تو اس میں ہیں, اور پھر آپ دیگر جو بچوں کے لیے نظمیں ہیں اس میں بھی ہمدردی میں, پرندے کی فریاد میں, پہاڑ اور گلیری میں, پھر وہ گائے اور بکری والی نظم بھی ہے, اور پھر وہ مکڑا اور مکھی والی نظم بھی ہے. اچھا اس کا تھوڑا سا بتائیے گا, یہ مجھے بلکہ خاص مجھے بولا بھی تھا کہ میں پوچھوں گی, تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بولیے ذرا. اس کے بارے میں تو آج کل کے دنوں میں بہت سی تشبیہات دی جا سکتی تھوڑی سی آپ, لیکن وہ اپنا اس کو بات یہی ہے کہ وہ جو مکڑا ہوتا ہے وہ مکھی کو بہت بہلا پھسلا رہا ہوتا ہے کہ آنا ذرا ادھر, میں تمہیں دکھاتا ہوں. میل اور فیمیل کر دیا آپ نے. یہ پوائنٹ آف ویو, ہاں یہ چیزیں بھی تو ہے نا, آج بھی اس دیش میں عام ہے چشمے غزال, ایسا نہیں ہے کہ بجلی نہیں بنتی اس کے. تو بس جی یہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی بہلانے پھسلانے والوں کے دام میں نہیں آنا چاہیے, کہ مطلب وہ کافی جس کو آپ مکڑے پہ آپ تھوڑا سا رہ گئے. ہاں جی, وہ اس کو کافی بہلا پھسلا رہا ہوتا ہے, تو آ تو صحیح, مطلب وہ آ کے اس نے پھنس جانا ہے. تو مکھی نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں آنا, مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر یہ کیا ہے, اور میں اس میں جو ہے. اچھا لیکن آج کل کے جو مکڑے ہیں خاص, وہ تو بہت آج کل کے مکڑے بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں کے فائز ہیں. ویسے یہ تو میں نے اور معنوں میں کر دیا, لیکن مکڑا جو ہے آج کا ہمارا سیاستدان بھی اس کو سمجھائز کر سکتے ہیں مکی عوام. بالکل بالکل ایبسولوٹلی, تبھی تو پاکستان کو تبدیلی کی ضرورت ہے. آگے اپنے مینیفیسٹو میر صاحب نے بہت ہی عمدہ انٹرپریٹیشن کی ہے. اچھا نورید فاطمہ جی یہاں تشریف رکھتی ہے. نورید فاطمہ جی, آپ خاص, آپ تو ماشاءاللہ سے مطلب آپ اسلامک اسکالر بھی ہیں خاص, اور علامہ اقبال کو جس طرح سے آپ فالو کر رہی ہیں اس طرح سے, تو اپنی کوئی اگر فیلنگ ہمارے سامنے تھوڑی سی بیان کریں گی تو وہ ذرا اچھا ہوگا, کیونکہ گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیے؟ بہت میرا اور آپ کا فضا ذہن ملتا ہے. میں اپنی فیلنگز ہی شیئر کرنے والی تھی آپ سے, آپ کوئی اور سوال کرتی بھی تو شاید میں اس کو موڑ کر کے یہاں پر لے آتی. میں پڑھ رہی تھی ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا ایک مضمون تھا جی, اور انہوں نے اس کے اندر جو فیلنگز شیئر کی, مجھے یوں لگا کہ یہ میری فیلنگز ہیں, میری تھاٹس ہیں. سٹارٹ ان کا ایسے ہوتا ہے کہ پنجابی میں وارث شاہ کا ایک جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, اس سے کون آگاہ نہیں ہے. اور ان کے متعلق لکھا تھا کہ اج آکھاں وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں بول, اج کتاب عشق دا ایک نواں ورکا پھول, ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں دیاں روندیاں تینو وارث شاہ نو کہن, اٹھ درد منداں دیا دردیا اج تک اپنا, اٹھ درد منداں دیا دردیا اج تک اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں وچھیاں اج لہو دی بھری جناب, تے اج سبو قیدو بن گئے جڑے سن عشق دے چور, تے اسی کتھوں لے آئیے لب کے اج وارث شاہ ایک ہور. لیکن یہاں اگر صرف ایڈ کر لیا جائے کہ اج کتھوں لے آئیے لب کے علامہ اقبال ایک ہور, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو اقبال نے خود کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, آج ہم اس سٹیج پر کھڑے. یہ تو بہت مبارکباد کے مستحق ہے A+ کی پوری ٹیم, جنہوں نے اپنے دن کا آغاز اتنے خوبصورت پروگرام سے اور اتنی اچھی نشست سے کیا کہ وہ فکر اقبال کو اس طرح سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ ینگسٹرز میں, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں, ان کے لیے یہ فکر اور اس کو آسان کر کے جو ہے وہ پہنچانے کا ایک یہ اہتمام ہے. ادروائز میں یہ سمجھتی ہوں کہ بحیثیت قوم ہمارے اندر سے وہ فکر اس طرح سے محو ہوتی جا رہی ہے, ختم ہو چکی ہے, ہماری سوچ سے, ہمارے اداروں سے, ہماری زندگیوں سے, نظام تعلیم سے. شاید اب دیکھیں نا وہ ہمارے تھے مگر ایران نے ان کو فالو کیا. آپ صرف ایران کی بات کرتی ہیں نا فضا, ایران اور آج وہ ان کی فکر کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ شاعر مشرق اسی وجہ سے ہیں کہ ایران کے بھی وہ قومی شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ,
اور وہ کلندر لاہوری کے نام سے انہیں جو ہے وہاں جس طرح ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے وہ پیر و مرشد ہیں، ہم سے کہیں زیادہ ایرانی ان سے محبت کرتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ میں مزار اقبال پر حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا ان کی محبت جو ان کے نیشنلزم میں نظر آتی ہے، بالکل نظر آتی کہ وہ ننگے پاؤں دور سے ان کے منسٹرز جوتے اتار کے اقبال کے مزار کے اوپر کیونکہ انہوں نے اقبال کے اس فکر کو اپنی قومی عظمت ایک پورا مطلب اگر دیکھیں تو پیز بنا کر رکھ دیا ہے. لیکن فضا ہمارے آج یہاں بیٹھ کر سوچنے کا مقام یہ ہے، اور جو اصل چیز جو ہم بحثیت قوم اپنے اندر جو ہمیں پیدا کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایک چیز ہماری ہے. اقبال حکیم الامت ہیں، انہوں نے امت کا وہ درد سمجھا اور اس کو اپنے شاعری میں اور اپنی نثر میں ایسے پرویا کہ شاید وہ ہر دل کا درد بن جائے، ہر آنکھ کا رونا بن جائے. اب ایران اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دنیا کی تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں، یہاں پر ماشاءاللہ قداور علمی شخصیات محققین بیٹھے ہیں کہ 100 سے زیادہ زبانوں میں ان کا جو کلام ہے اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور وہ لوگ ہمارے شاعر کو اون کرتے ہیں، ان کے تھاٹس کو اون کرتے ہیں. اور یہاں یہ حال ہے کہ ہم اپنے ہی شاعر کے متعلق، ان کی سوانے کے متعلق، ان کے پیغام کے متعلق نہیں جانتے. ہم تو ابھی بہت سے ان کے شعروں کو آنیئر ہی نہیں ہونے دیتے ہیں. یہ ہماری یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان کی فکر کو اگنور کر کے بیٹھ گئے. انڈیا کی بات کر رہے تھے، انڈیا کے اندر بھی ابھی آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اقبال کو اپنا قومی شاعر جو ہے وہ کنسیڈر کرانے کے چکر میں ہیں. ان کا جو علمی اور ادبی حلقہ ہے اس کے اندر اقبال کو انڈیا کا شاعر تصور کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس سوچ کو ابھی جو ہے وہ جاگ جانا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں کا اور نصاب تعلیم کا حصہ بنانا چاہیے. ایک اسی بات کے ساتھ ایک وقفہ درکار ہے، اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. رہیے گا میرے ساتھ. دوبارہ کہتی چلوں کہ آج خاص میں اپنی ان ساری بہنوں سے اور اپنے سارے ان بڑے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج اپنی جتنی بھی گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں خاص ان کو بھی یہ دکھائیں. 11:30 بجے جب ہمارا شو ریپیٹ ہو تو اسے دیکھیں ضرور، تاکہ جو یہ میسج اقبال نے اپنی شاعری میں دیا ہے وہ ہم آج آپ کو یہاں بیٹھ کے سمجھا سکیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ ہم اکٹھا ہو کے ایک پازیٹیو سوچ رکھیں. خیر ایک چھوٹا سا وقفہ، بی رائٹ بیک. پھر یہاں پہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ہی ہوں گے ہم. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. ویلکم بیک. اچھا جی، اب میں چاہوں گی کہ یہاں پر نجیب احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں تو وہ ہمیں یہاں پر آج ابھی بلکہ کچھ اقبال پر آپ نے کافی کچھ لکھا بھی ہے، تو نجیب صاحب کچھ ہمیں بھی ذرا یہاں پر آج کچھ سنائیے. 2 شعر ہیں جو میں نے جی جی بے شک اقبال کے حوالے سے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی اچھا، پہلے تو یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی محترمہ نے فرمایا جی کہ ہندوستان والے اقبال کو اپنا قومی شاعر جو ہے وہ تسلیم مان رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. یہ جس طرح ایران والوں نے اقبال کو اون کیا ہے، اگر انڈیا والے بھی کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہونی چاہیے. خوشی میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن ہمیں صرف فخر کرنا بھی تو ہے نا، دوسرے انہیں اون کر رہے ہیں، ہم انہیں اون ہی نہیں کر رہے. ہمارے وہ فکر اقبال کو اون کر رہے ہیں، ہم اقبال نہیں کر رہے. نورید جی ہم بالکل اون نہیں کر رہے. یہ کوئی نہیں، نو ڈاؤٹ. اور آپ کو چلو آپ سنا دیں. جی 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 کہ دیار شب میں ہوئی برسر ہوا روشن، دیار شب میں ہوئی برسر ہوا روشن، اذان صبح کی لو تھی تیری حدیث سخن. حدیث سخن، سبحان اللہ. دیار شب میں ہوئی برسر ہوا روشن،
اذان صبح کی برسر لو ہوا، تھی واہ واہ واہ، تیری حدیث سخن، یہ تیری فکر کے آنسو تھے یا ستارے تھے، واہ کیا بات ہے. یہ تیری فکر کے آنسو تھے یا ستارے تھے، گھرے تو بھر گیا کرنوں سے رات کا دامن، سبحان اللہ. گرے تو بھر گیا کرنوں سے رات کا دامن، اور بہار 12 مہینے چمن میں رہتی ہے، بہار 12 مہینے چمن میں رہتی ہے، واہ 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 واہ، ہرے بھرے ہیں تیری شاعری کے سر و سمن، کیا بات ہے. بہار 12 مہینے چمن میں رہتی واہ 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 واہ، ہے، ہرے بھرے ہیں تیری شاعری کے سر و سمن، بہت خوب جی. اور ہوا کے ساتھ درائی ہے دھوپ ذہنوں میں، آہا ہوا کے ساتھ درائی ہے دھوپ ذہنوں میں، کمال ڈھب سے رکھے بیت بیت میں روشن، اے ہائے، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ. ہوا کے ساتھ درائی ہے دھوپ ذہنوں میں، کمال ڈھب سے رکھے بیت بیت میں روزن، واہ جی. اور نجیب تجھ سا کوئی حرف لکھ سکے شاید، کیا نجیب بات ہے. تجھ سا کوئی حرف حرف لکھ لکھ سکے سکے. شاید، آہا تیرا کمال سخن ہے، تیرا کمال سخن، آہا، کیا بات ہے جی. کیا بات ہے. نجیب تجھ سا کوئی حرف لکھ سکے شاید، واہ 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 واہ، تیرا کمال سخن ہے، تیرا کمال سخن، تیرا کمال سخن. اذان صبح کی لو تھی تیری حدیث سخن، آہا، کیا بہت بات ہے. اعلیٰ، بہت خوب نجیب بہت صاحب. خوب. بہت خوب، No بہت words، اعلیٰ. اتنا خوبصورت، بہت 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 اچھا. آپ نے بہت خوبصورت کلام یہاں پر پیش کیا، بہت زیادہ. اچھا سجاد میر صاحب، میں آپ سے بھی ذرا پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی بہت سا قلم جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال کے اوپر اٹھایا خاص. تو اقبال کا جو فلسفہ ہے اور اقبال کے نزدیک جو اسلام اور آج کے جو چیلنجز ہیں خاص، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال ہمیں وہ کوئی راستہ دیتا ہے ان چیلنج سے نپٹنے کے لیے خاص؟ صرف اقبال دیتا ہے. اور میں نے جیسے کہا کہ اقبال سے ہٹ کر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو اپنا مستقبل کھوٹا کریں گے. آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے وہی شخص موجود ہے جو آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، جس نے ہماری تہذیب کو سمجھا، ہمارے ماضی کو جذب کیا اور مستقبل. اچھا اقبال ایسا مستقبل شناس تھا کہ اس نے جو بات کی وہ تاریخ میں صحیح ثابت ہوئی. ایک نہیں 20 مثالیں ہیں. اس نے فلسطین پہ لکھا، کشمیر پہ لکھا، دنیا جہان کے ہر معاملے پہ اس کی، افغانستان پہ اس کی باتیں موجود ہیں. جتنی صورتحال کو وہ مثلا اس نے مسلمانوں کے مسئلے کا جو حل ڈھونڈا تھا، یہ الگ جو مملکت کا ہم کہتے ہیں متصور پاکستان کا خالق تھا، تو یہ ایک بات ایسی تھی جو اس وقت بہت کم لوگوں کے ذہنوں میں تھی. ابھی مسلم لیگ نے کوئی قرارداد بھی پاس نہیں کی تھی، ابھی کوئی ایسی صورتحال نہیں جب اس نے کہا تھا یہ خطہ جس میں ہم رہتے ہیں کم از کم اس کے مسلمانوں کا علاج یہ ہے کہ یہ ایک کل میں اکٹھے ہو جائیں، چاہے ملک الگ بنا لیں، چاہے برطانوی امپائر کے اندر ہوں چاہے باہر ہوں، لیکن یہ اکٹھے ہو جائیں. یہ یعنی کہ اس کا جو ویژن تھا اور اس نے نقشہ بھی دکھا دیا. یعنی 2 لفظ اس کے ہیں. ایک تو لفظ آج کل بحث ہمارے ہاں بہت چلتی ہے کہ ہمارا پاکستان کیسا ہوگا. میں عموماً یہ فکرہ کوٹ کرتا ہوں کہ اس نے خطبہ الہ آباد میں اس نے پاکستان کا تصور پیش کیا. اس میں خاص طور پر ایک فکرہ ہے کہ اسلام ڈز ناٹ bifurcate the unity of man into the irreconcilable duality of spirit, state and church. یہ جو ہم کہتے ہیں مذہب اور ریاست الگ ہے، اقبال نے صاف کہہ دیا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. اس نے ویژن پیش کر دیا کہ ٹھیک ہے انڈیا کی ریاست جو ہے وہ تو سیکولر ہوگی، لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے اس میں مذہب کے ساتھ آپ کے ایک اسپرچول ڈیموکریسی کو لے کے آگے چلنا ہوگا. یہ ایک ایسی زندگی کی طرف اشارہ کرتا تھا اقبال جس کی ضرورت ہمیں آج محسوس ہوتی ہے. وہ ایک قیادت کا تصور پیش کرتا ہے، وہ ایک نوجوانوں کو پیغام دیتا ہے، وہ بچوں کا پیغام. بہت خوبصورت بات ولید نے نکالی ہے اس نظم کی جو انٹرپریشن کی ہے. اور یہ میں خود اس نظم کے بارے میں سوچتا ہوں، بہت سی باتیں سوچتا ہوں، لیکن آج انہوں نے ڈیفینیٹلی کر کے نا 1 2 3 4 5 باتیں کر دی ہیں. بہت کلیئر ایک طرح کا میسج ہے جو ہمیں ملتا ہے. اس نے نوجوانوں کو بھی ایسے میسج دیے. اور ہماری کلاسز جو ہیں جو بچوں کو پڑھائی جا رہی تھی، جو ٹیچرز ہیں خاص اگر اس طرح سے الیبریٹ کریں، اس طرح سے سمجھائیں کہ نظم کو کہ یہ اس حصوں میں رکھے، تو پھر میرے خیال سے سب کو جو ہے اس کے میننگز. اقبال کا کمال یہ ہے کہ اس نے بچوں کے لیے نظم لکھی، پورے ہندوستان کا ترانہ بن گیا. اس نے ہندوستان پہ نظم لکھی، وہ ہندوستان کا آج بھی بہت سے علاقوں میں قومی ترانہ ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اس نے مسلمانوں کے لیے نظم لکھی، وہ ملت اسلامیہ کا ترانہ بن گیا. اس نے فارسی میں شعر لکھے. سینٹرل ایشیا میں جتنی انقلاب آئے ہیں لاکھوں کا مجمع اس کے شعر گارا ہوتا ہے. تیز در کے گامزن. اچھا میری نظر میں یہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری امر ہے.
اور ایران کی بات کرتے ہیں، خامنائی نے خود اس نے مضمون لکھا، خاتمی ان کا صدر تھا، اس نے مضمون لکھا، اور وہ کیا نام ہے علی شریعتی، وہ گویا متاثر ہی اقبال سے ہے. ایران کی فکر ہے نہیں اقبال کو سمجھے بغیر، جتنا بھی کرے. دیکھیے اس میں فرقہ ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی شیعہ بات سنی کا امام فرق جا خمینی. کے اس میں ختم ہوتا ہے کہ ایران کی شیعہ سٹیٹ جو ہے اقبال ایک سنی کو اس طرح پڑھتی ہے کہ جیسے یہ مسلمانوں کا شاعر ہے. بالکل. اور یہ مقام حاصل کرنا جہاں آپ ٹرانسینڈ کر جائیں فرقوں سے، علاقوں سے، خطوں سے، اور ایک امہ کا تصور پوچھتے ہیں کہاں ہے، میں کہتا ہوں اقبال کی شاعری ہے. بالکل. یعنی کہ عرب میں، مصر میں خاص طور پر، یہ علاقہ تو چھوڑیے، مصر میں اس کے ترجمے ہوئے، اس کے اثرات وہاں، لوگ کہتے ہیں لیبیا اور تمام علاقوں میں اقبال کے جو اثرات پھیلے ہیں، اس نے اس میں ایک انقلابی روح پیدا کی ہے. یعنی کہ اقبال کا جو سب سے بڑا تصور ہے وہ انقلاب کا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا. اس نے کہا کہ صرف ایک چیز پرماننٹ ہے اور وہ چینج ہے. اقبال اس چینج کو مانگتا ہے اور اس چینج کو چاہتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں تک کہتا ہے اقبال کہ یعنی کہ جس پہ بہت سے مولویوں کے ناک منہ چڑھائے کہ جو ذات باری بھی ہے وہ بھی تبدیلی کے عمر سے گزرتی ہے. یعنی عجیب و غریب بات کی ہے، یعنی جس کو عام لفظوں میں چینل پہ میرے منہ سے فکر نکل گیا، بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. کہ ایبسولوٹ ایگو جو ہے وہ ہر چیز، اس کی حرکت، اس کا جہاد، اس کا انقلاب، اس کی ہر چیز، اس کی موومنٹ سے، اس کی ڈائنامزم سے اقبال کی پھوٹتی تھی کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو ہم گویا ایک بڑی متحرک قوم بن جائیں اور سارے مسئلے ایک پورے تخلیقی روحانی پروسیس سے گزر کر، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی 2 + 2 4 کی طرح سمجھیں گے. میں نے جیسے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے قرآن آپ کے دل پہ اس طرح اترے جس طرح صاحب قرآن کے دل پہ اترا، اور ہمارے دلوں پہ تو چلو اگر اقبال کی شاعری ایسے اتر جائے تو اس کا ہی کمال ہو جائے گا ہمارے لیے. اور کیا، بالکل. ہم جڑ جائیں گے عشق رسول سے. دیکھیں اقبال کی جو مقالے ہیں، اقبال کے مقالے وہ یورپین یونیورسٹیز اور برٹش یونیورسٹیز میں وہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں. بالکل ایسا وہاں پر علامہ صاحب کے جو لیکچرز ہیں خاص طور پہ انہیں باقاعدہ انہیں نصابوں میں شامل کیا گیا ہے. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. تقریباً آج سے 1 سال پہلے، پچھلے سال اکتوبر یہ اخبار میں صفحہ اول پہ آیا ہوا تھا لاہور میں کہ اٹلی میں ایک خاتون، دانشور خاتون کوئی، انہوں نے اسلام کو لبیک کہا، اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اسلام کو لبیک کہنے کی ان کی وجہ جو تھی، جو انسپریشن جو تھی، جہاں سے وہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا، وہ علامہ اقبال کے 6 لیکچرز تھے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جس پہ بہت سے جو بیکورڈ تھنکنگ جو ہیں جو طبقے، انہوں نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے تھے. یہ وہ اپنا ان کی تصانیف اور ان کے افکار ہیں جس کی بنیاد پر ایک ابھی لوگ اسلام لاتے ہیں، اور یہ کچھ ملکوں میں بین بھی ہوئی ہے. جی ہاں، پاکستان میں تو نہیں، اسلامی ملکوں میں بھی، اسلامی ملکوں میں بین بھی ہوئی ہے. مطلب وہ ممالک جہاں پر کچھ عرصہ پہلے مجھے آسٹریا جانے کا ایک اتفاق ہوا، وہاں پر ایک شہر ہے گراس، وہاں 91 میں جب میں گئی تو وہاں پر ٹوٹل پاکستانی جو تھے صرف 2 تھے. اور وہاں پر مجھے خاص جو ہماری وہاں پہ ہوسٹ تھیں ان میں ایک علامہ اقبال کا اس طرح سے تعارف کروایا کہ یقین کیجئے کہ میں بھی شاید علامہ اقبال کے بارے میں اتنا نہ جانتی ہوں، مگر میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ میں ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے جانتی ہیں انہیں. تو انہوں نے جو جواب مجھے دیا وہ لمحہ فکریہ تھا میرے لیے کہ ہی از دا مین ود دا میسج. یو سی، کیونکہ وجہ یہی ہے نا کہ اقبال عالمگیر شاعر ہیں، ان کا آفاقی پیغام ہے، اور وہ کوئی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے. جس طرح سر نے بھی بات کی، ولید صاحب نے بھی بات کی کہ قرآن پاک کی تھاٹس ان کی شاعری کے اندر ہیں، تو جیسے صاحب قرآن کا پیغام اور قرآن پاک کا پیغام ساری دنیا، ساری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کئی اشعار ایسے ہیں، اگر یہاں ہم صرف اسی ایک ٹاپک پہ بات کریں تو شاید وقت کم پڑ جائے، کہ ہاں کہ اقبال نے ان کے جو شاعری ہے ان کے ایک شعر کو آپ اٹھائیں، قرآن پاک کی ایک آیت کو اٹھائیں، ان کے ترجمے کو آپس میں ریلیٹ کریں، ایک لفظ ایک حرف کا فرق نہیں نکلتا. تو اسی طرح اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی خطے میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں اقبال کو وہی لوگ سمجھتے ہوں گے جو ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک فکر رکھتے ہیں، اور اس فکر کو ہی جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ریلیٹ کر کے. سر نے بھی بات کی کہ جو ہے اقبال کا پیغام قرآن پاک سے اگر باہر ہے، جو ان کا دعویٰ ہے، جو ان کا چیلنج ہے، وہ بالکل صحیح ہے. ایک کال شامل کرنا چاہوں گی پروگرام میں اگر آپ لوگ کی اجازت ہو. جی السلام علیکم. ہیلو، کون؟ السلام علیکم بیٹا، مسز صوفی محمد اسحاق شاہ فرام راولپنڈی. تھینک یو فار. بیٹا آپ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ all your efforts
एंड आई एम सो लकी कि मुझे आपके शो में आज के दिन कॉल मिलाने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी। वाकई इसलिए कि आप यू कंडक्ट ऑल योर शोज वेरी नाइसली, और आज जो ये चीज है ना जिसका ताल्लुक डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जात से है, तो आई एम वेरी हम्बल्ड कि मुझे इस चैनल पे अपॉर्चुनिटी मिली। बेटा इतनी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके स्पीकर, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और बस यही कहूंगी बेटा कि जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोइट्री में, इट इज फॉर एवरीवन। जैसे हम कहते हैं ना बेटा, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रहमतुल लिल आलमीन, इसी तरीके से इस मैसेज में भी तमाम इंसानियत के लिए पैगाम है, और खुशनसीब हैं वो लोग जो इस मैसेज को पिक करते हैं, समझते हैं और अपनी जिंदगियों में उस पर फिर अमल पैरा भी होते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब ने लिखा है ना, शिकवा जवाब शिकवा जी। तो बेटा जवाब शिकवा का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। बेटा डॉक्टर इकबाल साहब वो शख्सियत हैं जिन्हें वेस्ट का भी एक्सपोजर था, जिन्होंने पूरी दुनिया भी देखी हुई थी, और जो रूहानियत के जिस मनसब पर फाइज थे, या वो जानते हैं या अल्लाह का रसूल जानता है या रब जानता है। बेशक। तो इस चीज में निचोड़ है, और यही मैसेज है बेटा, अप होल्डिंग गुडनेस, दिस इज व्हाट वी लैकिंग इन। हमें ये चीज समझ में नहीं आती है कि रब सबका रब है, रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए रहमत है, और हम मुसलमान टू बी उम्मती हमें अर्न करना है। कहते हैं ना हम सबसे बेहतरीन उम्मती हैं, तो हमें वो चीज अर्न करनी है। वी कैन अर्न इट थ्रू अडॉप्टिंग द मैसेज ऑफ डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, कि आपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा के तकाज़ों को समझना है। इंसानियत का दामन हाथ से मत छोड़ो। इश्क़ रसूल का तकाजा ये है कि इतने अच्छे इंसान बन जाओ कि दुनिया बोल उठे कि उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा हो। क्या बात है। फिर आप कहते हैं कि हाँ, ये दुनिया भी जिसमें साइंस भी आ जाएगी, डेवलपमेंट भी आ जाएगी, सितारों पे कमान भी डालोगे, ये दुनिया भी तुम्हारी होगी, ये जहां भी तुम्हारा होगा, लौह कलम भी तुम्हारे होंगे, और इवेंचुअली रब भी तुम्हारा होगा। तो ये चीज हमें समझनी है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास इतने अच्छे मौजूद मेहमान मौजूद हैं जो हर प्रोग्राम में, हर साल में, और इनको आप बेटा, आपका चैनल ऐसा है, आप किसी चीज को पीछे नहीं छोड़ते हो। एवरी डे यू सेलिब्रेट विद स्पिरिचुअलिटी, और ये भी नहीं है कि आपने दुनिया को भी छोड़ दिया है। आई सल्यूट यू, आई रिस्पेक्ट योर चैनल, और यही चाहते हैं कि ये अमन, मोहब्बत, और हमारा जो मोटो है ना मुसलमानों का होना ही ये चाहिए, मोहब्बत है हमें सारे जहां से। बेटा इकबाल ने तो कहा था हिंदू काफर को नहीं समझता, तो इस मुल्ला ने तो तब भी फतवे लगाए थे। तो इकबाल कहते हैं तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इस मुखालफत से ना घबराएं, पॉजिटिव माइंडेड लोग हिम्मत से, कोशिश से लगे रहें, मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत प्यारी बात। और इसी बात के साथ मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी। ये जो कॉलर थी खास, इनका जज्बा मुझे इतना अच्छा लगा, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, इनकी कॉल के ऊपर बात करेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। और रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि हम सारे के सारे आज आपके साथ मिलकर यहाँ पर इकबाल डे मना रहे हैं। टेक अ ब्रेक। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वेलकम बैक। काफ़ी लोग जो हैं वो अभी मैसेजेस कर रहे हैं यहाँ पे, ख़ास हमारे मेहमानों को भी अब पूछना चाह रहे हैं नंबर, तो मैं इसलिए नंबर जो है स्क्रीन पे स्क्रॉल भी अभी होना शुरू हो जाएंगे, बट मैं अनाउंस भी करना चाह रही हूँ दोबारा। 04235917132, क्योंकि काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि लाइंस जो है वो मिल नहीं रही, हम बात नहीं कर पा रहे, तो लाइंस काफ़ी बिजी जा रही होती हैं। तो एनीवे 04235917132 ये नंबर्स हैं, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेहमान बैठे हैं हमारे, जो बात पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपने इजहार करना चाहते हैं, ख़ास आज इकबाल डे के ऊपर, तो आप बात करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अनूरी जी, आप कुछ कह रही थी कि मैं इस चीज़ को शामिल करूँ प्रोग्राम में, तो आप ज़रा खुद अगर इस चीज़ को बात करेंगी। क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन फील्ड से है, तो उस हवाले से मैं ज़रूर एक चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगी आज इस दिन के हवाले से, वो ये थी कि अगर हम देखें कि हमारे निज़ाम तालीम के अंदर इकबाल ने एक हमें थॉट दी थी कि और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम
ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف. اس چیز کو صرف اپنے سامنے آئینہ بنا کے رکھیں اور اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ہم دیکھیں تو ہم جو عصری علوم ہیں ان کے اندر تو چاہ رہے ہیں کہ ہم ستاروں پہ کمان جو ہے وہ 5th کلاس میں ہی بچے کو ڈلوا دیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قرآنک تھاٹس کی اور اپنی دینی تعلیمات کی تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم اس طرح سے سائڈ پہ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ شاید آپشنل ہیں, کہ ان کو اگر تھوڑا سا ہلکا پھلکا سا ایڈ اپ کر لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کے اندر بھی جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ اسپرٹ نہیں ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, سب کی میں بات نہیں کر رہی, میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں, جو شوق سے نہیں آئے اس فیلڈ میں. حالانکہ اس فیلڈ میں شوق کے بغیر, ذوق کے بغیر, ڈیووشن کے بغیر, آپ کے اندر کی لگن کے بغیر میں نہیں سمجھتی کہ وہ مدرسہ جو ہے وہ آپ وہ مکتب کی کرامت پیدا ہو سکتی ہے جو اقبال چاہتے تھے. تو اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آج اگر قصوروار ٹھہراتے ہیں تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم کے اندر اقبالیات کو کیوں اور کب اور کیسے ایڈ کرنا چاہیے. ہمارا کلاس 1 کا ایک بچہ اپنے بیگ جب اسکول لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس 5 to 6 ریڈرز ہوتے ہیں, 3 فار انگلش اینڈ 2 or 3 فار اردو. تو اگر ہم صرف اپنی کسی ایک لینگویج میں, اردو میں یا انگلش میں, اقبال سے ریلیٹڈ ایک کتابچہ بنا کر ایڈ کر دیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے. اور پھر میں میڈیا کے حوالے سے بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ میڈیا کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اقبالیات کو اور اقبال کی فکر کو گاہے بگاہے, صرف ایک دن سیلیبریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, یا بہت اگر کوئی بڑا کام کرتا ہے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, وہ اقبال ویک سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتی ہوں ان کا پیغام اس طرح کا ہے کہ ہمیں پوری زندگی اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اچھا, آپ سے بلکہ میں پوچھنا چاہوں گی ایک اور ذرا ڈفرینٹ ٹاپک پہ ہی ہے مگر تھوڑی سی بات الگ ہے کہ مزار اقبال جو ہے یہ بادشاہی مسجد کے قریب ہی کیوں بنایا گیا؟ ایکچولی جی علامہ کی ایک فارسی نظم ہے جس میں وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں اچھا کہ انہیں مسجد کے سائے میں دفن کیا جائے. اچھا. اور جب ان کا انتقال ہوا 21 اپریل 1938 کو صبح کے 4-5 بجے کے قریب, تو اس پہ ان کے ایک قریبی جو رفقات ہیں ان کی کمیٹی بنی ایک دم سے ان کی تدفین اور اس کے بارے میں, اور یہی طے ہوا اس کے پیش نظر کہ کیا ان کی خواہش تھی کہ جی پھر مقام جو اس کا بنتا ہے وہ تو بادشاہی مسجد کے جو برابر میں جو صحن ہے اس میں ان کی تدفین ہو. اور اس کا ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک تاریخی مقام تھا, اس کے لیے اجازت چاہیے تھی. اور پنجاب کے چیف منسٹر سے اجازت مانگی گئی, وہ مسلمان چیف منسٹر تھے, انہوں نے مسترد کر دی وہ درخواست. اور وہ ایکچولی وہاں تھے بھی نہیں, وہ کہیں کلکتہ گئے ہوئے تھے, وہ کوئی وہ جناح سکندر پیکٹ کے سلسلے میں. تو وہاں سے ان کا کافی دیر کر کے دن میں ان کا جواب آیا اور انہوں نے مسترد کیا, لیکن پنجاب کے پھر وہ انگریز گورنر کے پاس گئے. اچھا. اور انگریز گورنر نے شام کے کسی پہر میں اس کی اجازت دی. اور پھر علامہ اقبال کا نماز جنازہ جب اٹھا وہاں جاوید منزل سے جو کہ ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے, تو اسلامیہ کالج کے گراؤنڈ میں ایک پہلی نماز جنازہ پڑھی گئی. اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں کو شاید یہ خبر تھی کہ وہ بادشاہی مسجد میں ہوگی نماز جنازہ, تو وہاں وہ سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا ریلوے روڈ سے وہ سارا جب جنازہ تھا, جب بادشاہی مسجد پہنچا, جی میں نے پڑھا ہی ہے جی, میں تو وہاں نہیں تھا, تو وہاں 50-60 ہزار کے قریب لوگ موجود تھے اور امام بادشاہی مسجد کے دوسری دفعہ نماز جنازہ پڑھائی. اچھا. اور پھر ان کو رات کی 10 بجے کے قریب وہاں پہ قبر میں اتارا گیا. اور اس کے علاوہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سال کچی قبر رہی. یہ جو اب مزار اب بنا ہوا ہے اس میں کافی یہ تو آئی تھنک 50 کی دہائی کے اندر مکمل ہوا تھا. اور اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ اس کا پہلا ڈیزائن جو تھا وہ افغانستان سے, جو ان کے کیونکہ علامہ کے پرسنل مراسم بھی تھے, نادر شاہ افغانستان کے ان کے آرکیٹیکٹ تھے, ان کی طرف سے آیا. اور وہ جو خاکہ تھا وہ کیتھولک طرز کا تھا جس میں شاعر کا مجسمہ قبر پہ بنا ہوا ہے اپنے بازوؤں کو کراس کر, تو ظاہر ہے اس کو کوئی اسلامی طرز کے مطابق تو نہیں تھا, تو اس کو مسترد کر دیا گیا. پھر حیدرآباد دکن کے نواب زین یار جنگ تھے آرکیٹیکٹ, ان سے رجوع کیا گیا اور انہوں نے بھی ایک پہلا خاکہ جو بنا کے بھیجا, وہ بڑا اس میں نسوانی سی کیفیت تھی اور ایسا تھا جیسے شاعر جو ہے وہ پنجرے میں ایک بلبل کی طرح بند ہے. وہ ڈیزائن بنایا گیا. پھر نواب زین یار جنگ کو جو کمیٹی کے سربراہ تھے اس وقت, علامہ کے قریبی دوست چودھری محمد حسین مرحوم, انہوں نے دعوت دی کہ لاہور آئے اور انہوں نے بادشاہی مسجد کے سیڑھیوں پہ کھڑا کر کے انہیں کہا کہ نواب صاحب آپ دیکھیں کہ
آپ کے پیچھے بادشاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ کا اور اسلام کی دینی عظمت کا ایک مظہر ہے. بالکل. اور آپ کے سامنے شاہی قلعہ ہے بالکل جو دنیاوی عظمت جو ہے جو مسلمانوں کی تھی اس کا مظہر ہے. تو آپ علامہ اقبال کی بھی زندگی اور ان کی حیات کے ان کی شخصیت کے انہی دونوں پہلوؤں کو جو ہے ان کی روحانی اور ان کی ویسے جو مضبوطی تھی اس کی با کلام کی, ان کو آپ اپنا امتزاج بنا کر ایک جو ہے خاکہ تشکیل دیں. یہ جس میں وہ علامہ کے کلام میں بھی اس کا بہت ذکر آتا ہے کہ اسلام کے جلال کی بھی وہ بات کرتے ہیں, جو اس کا روب, جو اس کا قوت, جو اس کی عسکری قوت تھی, لیکن اس کی محبت کا جو اس کی صوفیاء کا پیغام تھا, وہ جس کا بارے میں جس طرح ذوق و شوق جو ان کی نظم ہے جو فلسطین میں لکھی گئی, اس میں ایک شعر ہے کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تو وہ جلال بھی اور جمال بھی اس کو ملاتے ہوئے یہ تشکیل دیا ڈیزائن, جس کا یہ لال پتھر جو ہے یہ انڈیا میں دھولپور کے مقام سے آیا. اچھا خاص. ہاں جی. اور سفت یہ جو سفید سنگ مرمر ہے یہ نادر شاہ جو افغانستان کے ہیں انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو ان کی جو مزار ہے اور ان کی وہ مقام کیوں ہے اس کا بیک گراؤنڈ, اور پھر اس کے بارے میں کیا سارے واقعات پیش آئے. ویسے اس پروگرام کے ذریعے مجھے خود اتنی انفارمیشن میری انفارمیشن میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے, خاص کیونکہ مجھے خود یہ باتیں نہیں پتا تھی. اس میں خاص چیز یہ ہے کہ اس میں مسجد اور قلعے کے ساتھ تھا تو اس میں ایک انکسار بھی ہونا چاہیے. کوشش کی گئی تھی شاید بھٹو صاحب کے زمانے میں نیک دیگر چیز کے ساتھ, میں نہیں کہتا کہ اس مزار کو کوئی بڑی شان و شوکت کا مزار بنایا جائے, جیسے علامہ قائد اعظم کا مزار بنا تھا, حافظ شرازی کے مزار کی طرز پر ایک نقشہ تیار کیا گیا, تو بڑی پروٹیسٹ ہوا یہاں کہ صاحب یہ اقبال کا مزار جو ہے مسجد کے زیر سایہ ہے, اور اقبال اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ اس میں مزار کا جاہو جلال جو ہے وہ ٹپکے اور مسجد کا یا اس کا کم نظر آئے. اور یہ اس کلندر کی اس فقیر کا یہ مزار جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے, اس کی ایک ایک چیز پہ غور کیا گیا ہے, تو اس لیے آپ اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں, اور پھر مان لی گئی بات. اور آج جب بھی میں پرسوں ہی وہاں ایک اپنا پروگرام ریکارڈ کرا رہا تھا تو مجھے وہ دیکھ کر ہی وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں یہ اقبال ہی ہے, کوئی اور ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے جی. ایک اور میں آپ سے سوال کروں گی کہ یہ جو اقبال نے اقبال روڈ پہ گھر بنایا, ایک گھر بنایا, تو کیا انہیں جی اقبال منزل جاوید منزل, تو وہاں ان کو خود رہنا نصیب ہوا؟ جی بالکل. کتنے سال, کتنا عرصہ؟ 1934 میں یا جی 4-5 سال ان کو وہاں رہنا نصیب ہوا. ایکچولی 3 سال مجھے اب یاد آتا ہے اس طرح, کیونکہ جو ان کی اہلیاں تھیں سردار بیگم جو میرے والد کی والدہ تھیں, وہ تو غشی کے عالم میں بسترے پر ہی لائی گئی تھی وہاں پہ. حالانکہ ان کا اپنا زیور بیچ وغیرہ کے تھوڑا پیسے جمع کر کے وہ گھر بنایا. علامہ کا پہلا گھر تھا اپنا ان کا کرائے کا. ویل میں آپ کو اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. یہ تھوڑی سی انفارمیشن یہ گھر جو تھا یہ انہوں نے چند ہی روز بعد کاغذات لائے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جی یہ اس میں نام کر دو بیٹے کے اپنے. اچھا. جب میرے والد جو ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال, ان کے نام کر دو. جی. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا, میری جو دادی تھی, کہ یہ پتہ نہیں یہ بڑا ہو کہ یہ لڑکا کیسا نکلے, میں اس طرح چیز نہیں کرنا چاہتی. اس پہ علامہ نے کہا کہ نہیں, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس پہ اس طرح توکل کریں. تو انہوں نے بس پھر کچھ کہے سنے بغیر اس کو سائن کر دیا, اس گفٹ کو, اس کو ہبہ نامے کو, جس میں میرے والد اس گھر کے مالک بنے اور علامہ اس کے کرایہ دار تھے. میرے والد کے کرایہ دار تھے اس گھر میں, اور ہر مہینے کی 21 تاریخ کو کرایہ دیا جاتا. اور ان کی وفات بھی 21 تاریخ کو ہوئی, اور اس دن وہ کرایہ دے چکے تھے, یعنی کہ ایک پائی کے بھی مقروض نہیں تھے وہ جب ان کا انتقال. مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ان کے والد ہیں, ان کی عمر جو ان کے انتقال پر 10-11 سال تھی, 14 سال تھی. تو جب کرایہ دینا شروع کیا ہوگا 10 سال کے بچے کو کرایہ دے رہے تھے. اور میں ان کی وصیت پڑھ رہی تھی, آپ دیکھ لیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت لکھی, اور یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ سب سے پہلے اس کے اندر کتابوں کا تذکرہ تھا. ہم جب ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہم مکانوں کی بات کرتے ہیں, دکانوں کی, پلازاز کی, بلڈنگز کی, لینڈ کی, بالکل. لیکن اقبال نے جو چھوڑا اس میں فلسفہ کی کتابوں کا تذکرہ ہے, اس میں ان کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کا تذکرہ ہے, اس میں اور جو دوسرے ممالک سے وہ لے کر آئے تھے وہ ان کتابوں کا تذکرہ ہے, لیکن اس کے اندر یہ مالیات والا جو کانسیپٹ ہے یہ نہیں ملتا. علم کا خزانہ بیسکلی. میں ایک وقفہ ذرا لینا چاہوں گی اگر آپ لوگ کی اجازت ہو, اس کے بعد پھر یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. آج کا پروگرام خود میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں, آئی ہوپ آپ لوگ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ بہت زیادہ انجوائے کیا, بلکہ ایک
انفارمیشن حاصل کر رہے ہوں گے. وہ مجھے بھی آج ایسی ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جو شاید مجھے یہ کسی نیٹ سے یا ریسرچ سے یا کسی کتاب سے نہیں ملنی تھی. آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے اسپیشل گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائیں, آپ تک پہنچائی. ایک وقت بی رائٹ بیک, صرف ہمارے ساتھ رہیے. قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ویلکم بیک. اچھا, اب ہمارے ساتھ جیسے ولید صاحب کے بارے میں بتاؤں کہ ہیں بھی علامہ اقبال کے گرینڈ پوتے, تو خاص اگر آپ ہمیں تھوڑی سی ان کے بارے میں, ان کی نیچر کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے کہ آپ نے کیا سنا اپنے گھر میں, اپنے والد صاحب سے کیا سنا, کہ ان کی کیسی نیچر ہوتی تھی, کھانے میں کیا پسند کرتے تھے, کیا فرمائش کرتے تھے, ایسے الگ سے اگر میں پوچھوں کہ عام انسان کیسے تھے تو وہ ذرا آپ ہمیں بتائیے. عام انسان تو یہ سادہ طبیعت کے وہ تھے جی, اور ایکچولی میرے والد نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھی ہوئی ہے جس کو آٹو بایوگرافی کہتے ہیں انگلش میں. اس کا نام ہے اپنا غریباں چاک. تو اس میں جو انہوں نے شروع کے چیپٹرز ہیں وہ خصوصاً جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے میرا بچپن. تو اس میں اپنے والد کے بارے میں ہی ظاہر ہے کیونکہ 14 سال کی عمر تھی میرے والد کی جب علامہ کا انتقال ہوا 1938 میں. اور میں آپ کو ابھی وقفے سے پہلے بتا رہا تھا کہ وہ جو گھر تھا اس میں 1935 میں جب وہ علامہ اپنے خاندان کے ساتھ موو کیے تو چند ہی ہفتوں کے بعد ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. تو میرے والد محترم 11 برس کے تھے اس وقت, اور ان کی جو چھوٹی بہن ہے منیرہ بانو ان کا نام ہے, بہت شفیق خاتون ہے. ان کو تو اپنی والدہ یاد ہی نہیں ہے, وہ تو میرے خیال میں 4 یا 5 سال کی تھیں. والد یاد ہیں ان کو. بہرحال والد جو تھے علامہ کے بارے میں یہی ہے کہ بڑی سادہ طبیعت کے تھے. وہ کھانے کا آپ پوچھیں وہ تو کیا فرمائش کی تو علیحدہ بات ہے یہ کہ کبھی کبھی اپنے پڑھنے لکھنے میں اتنے مستغرق ہوتے تھے کہ بھول ہی گئے ہوتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. لیکن ان کو کچھ چیزیں جو مخصوص پسند تھیں وہ اس میں وہ بدھ کریلا بڑا شوق سے کھاتے تھے. اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ خاص کر ایک موقع پہ میرے والد ذکر کرتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر وہاں ان کے پاس ٹھہرنے آئے تو وہ بڑے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بڑے خوش خور تھے, بہت وہ اچھا کھانا پسند کرتے تھے. تو ان کے اس وقت میری دادی جو تھیں حیات تھیں, شاید وہ پچھلے والے گھر میں آئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ آئے تو میری والدہ نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے اور وہ چاکلیٹ کا ڈبہ تحفے میں لے کے آئے میرے والد کے لیے جو مولانا محمد علی جوہر تھے. اور ایک اور بات یہ لکھتے ہیں کہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت تھیں سر راس مسعود جو سر سید احمد خان کے گرینڈ سن تھے. وہ 2 شخصیات تھیں جو علامہ اقبال کو اقبال کہہ کے پکارتی تھیں, اقبال کہہ کے مخاطب کرتی تھیں. ادروائز ہی واز نون ایز ڈاکٹر صاحب. سو اینی وے ہر وقت ان کے پاس لوگ آئے ہوتے تھے. یہ ان کے بارے میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے مطلب سادگی رکھتے تھے وہ. دوسرا یہ تھا کہ 2-3 جگہ ذکر آتا ہے کہ ان کی اہلیہ ان کو اکثر یہ کہتی تھیں کہ میں اس گھر میں اپنا اتنا محنت سے لونڈیوں کی طرح کام کرتی رہتی ہوں اور آپ یہ بجائے یہ کہ نیک نیتی سے جا کے کوئی کام کریں, وکالت کریں, آپ یہاں بستر پہ دراز بیٹھے شعر لکھتے ہیں. تو یہ اس کا ذکر بھی آتا ہے. بہت خوب جی, بہت خوب. اور وہ آگے سے اپنا کھسیانے سے انداز میں ہنستے تھے. لیکن انہوں نے ان کا سٹائل یہی تھا کہ تھوڑی بہت انہوں نے وکالت کی اور تھوڑا بہت اس سے کمایا. اور اتنی وکالت جتنا ان کا خرچ پورا ہو جائے, کیس لینا بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے تھے کوئی اور کیس نہیں لینا. اور کھانوں میں بھی سادہ کھانا, اور خاص طور پہ انہیں کشمیریوں کا جس کشمیری تھے نا یہ سٹائل پسند تھا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ گوشت پکاتے ہیں یا اکیلی سبزی پکاتے ہیں, گوشت اور سبزی کو مکس کر کے پکاتے ہیں. یعنی سبزی میں گوشت ڈالتے ہیں, اس میں آپ زیادہ گوشت بھی نہیں کھاتے, سبزی کا جسے آج کل رفج کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی اور رفج بھی اور گوشت بھی, پروٹین بھی لے لی. بیلنس ڈائٹ, بیلنس کھانا. اس کی تعریف بھی کہیں لکھی ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا زلفی صاحب کی یہاں پہ جو یہ تصویر ہے یہ مکمل ہو چکی ہے, یہ ابھی ہم سب کو دکھاتے ہیں پہلے, اس کے بعد پھر میں ذرا کچھ الیبریٹ کرواؤں گی آپ سب سے ون بائی ون. سب سے پہلے میر صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں, ذرا آپ کچھ کہیے. اقبال لگ رہا ہے بالکل میرے تو سامنے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بنائی ہے, ورنہ مجھے شک پڑتا کہ یہ بنا کے گھر سے لائے. بالکل, اور 2 بریک پہلے کمپلیٹ ہو گئی جیسے آپ نے کہا. نکالتے ہیں کچھ کبوتر نکالتے ہیں, چھپایا ہوتا ہے, یہ تو انہوں نے میرے سامنے بنائی ہے. اور دیکھیں یہ اقبال کی بڑی ایک ٹپیکل تصویر ہے جس میں ان کا ایک مفکرانہ رنگ بھی نظر آتا ہے اور ان کی درویشی اور سادگی بھی نظر آتی ہے. دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ایک خوبصورت امتزاج اس میں نظر آتا ہے. اور میں نے بنتی دیکھی ہے اور میں اس تجربے سے گزرا ہوں, بہت خوبصورت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے. نجیب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ
یہ جو پہلی مٹھائی ہے ہاں۔ جو بنتے ہوئے بھی ہمیں بہت اچھی لگی. آئے ہائے کیا بات ہے جی عام بالکل طور پہ بنتے ہوئے مٹھائی اگر دیکھیں تو کھانے کو جی نہیں چاہتا, ٹرو بالکل جی لیکن صاحب یہ بہت ہی عمدہ اور بہت خوبصورت تصویر ہے. خوبصورت بات کی آپ نے. غریب جی کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گے, بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ. اور یوں لگ رہا ہے کہ اس کو دیکھ کے مجھے یوں لگ رہا ہے اقبال نے خود ہی جو اپنے لیے شاید کہا ہو کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دیکھیں اور یہ وہی لگ رہے, وہ عکس نظر آ رہا ہے اس تصویر کے اندر. آپ نے یہ شعر بولا نا, ایسا لگ رہا ہے کمپلیٹ اب پینٹنگ ہوئی ہے. بہت پیارا, بہت صحیح جگہ شعر. اچھا آپ سے میں ایک ذرا ڈفرینٹ اوپینین لینا چاہوں گی اور بات کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کہ قائد کی اور علامہ اقبال کی جو پینٹنگز ہیں, جو پکچرز ہیں, جو لوگوں نے کچھ گھروں میں بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایون مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی جب میں بنگلہ دیش میں رہتی تھی, تب بھی ہمارے گھر میں علامہ اقبال اور قائد جی کی تصویر لگی ہوئی تھی. تو وہ جو ایک ٹپکل تصویر ہے خاص جس میں وہ چھڑی پکڑے ہیں اور انہوں نے قائد کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور خاص علامہ اقبال جی کا بھی جو اسٹائل وہ سائڈ پوز کا یا پھر ایسے سامنے دیکھ رہے ہیں, شال سائڈ پہ لیے ہوئے اور ایک بالکل ایک اینگل جو ہے لیفٹ پہ ان کا جو فیس جا رہا ہے. تو نارملی ان کی جو پرسنالٹی ایز دے ور ویری گڈ لکنگ, اور ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایک آئیکن پرسنالٹی تھی. تو ہم لوگوں نے کبھی ان کی وہ پکچرز تو لوگوں کو دکھائی نہیں, نہ ہم لگا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں. ہم ہمیشہ ایک ٹپکل ایک اسٹائل کی پکچر جو ہے وہی ہم اپنے گھر میں پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو ایز اے اسٹائل آئیکن وہ چیزیں نہیں دکھا رہے ہوتے جیسے ان کی پرسنالٹی تھی. دے ور آل, ان کی ڈریسنگ اتنی ایک جیسے اقبال جی کی شال کے ساتھ ان کی ڈریسنگ کرنا واز ویری ڈفرینٹ. آلسو قائد کی جو ٹوپی اینڈ چھڑی اور ان کی بھی جو سوٹنگ تھی واز ونڈرفل. تو ہم ان کی ان چیزوں کو کیوں نہیں دکھاتے, ہم ان کی ان پکچرز کو کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ میں زلفی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بنائی یہ تصویر. بہت خوب. اور اس میں جو ایک بات نمایاں ہے, یہ ایکچولی ایک فوٹوگراف پہ بیسڈ ہے, اور وہ فوٹوگراف بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اچھا, کیونکہ اس زمانے میں ہوتی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں. یہ ایک کلر میں انہوں نے بنائی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جو علامہ کے چہرے پہ سرخی جو دکھائی ہوئی ہے انہوں نے, کیونکہ بتا رہے ہیں میر صاحب کہ وہ کشمیری تھے, تو جس طرح کی سرخی کشمیریوں کے چہرے پہ ہوتی ہے یہ بڑی اچھی اس میں کیپچر ہوئی ہے. آپ کے سوال کے جواب میں, اور میں خصوصاً ذرا بتانا بھی چاہتا ہوں اس تصویر کے حوالے سے بھی, علامہ کی جو تصاویر ہیں اور خاصی تعداد میں وہ ہیں, وہ ایکچولی سب اویلیبل ہیں اور سب ڈسپلے پہ ہیں. اور جس گھر کا آپ نے ذکر بھی کیا وہ ایکچولی اب میوزیم ہے. میں بھی 10 سال کی عمر تک اس گھر میں رہتا تھا. تو یہ میوزیم علامہ اقبال میوزیم بن گیا, جاوید منزل. یہ 3 علامہ اقبال روڈ لاہور پہ ہے اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ہے. لاہور کے ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے جو بیک گیٹ ہے اس کے بالکل بالمقابل ہے. تو اس میں علامہ کی بہت سی تصاویر جو ہیں وہ ڈسپلے پہ ہیں. اس میں ظاہر ہے اس میں جو نوادرات ہیں وہ ساری میرے والد صاحب کے پاس تھی, انہوں نے پھر وہ حوالے کر دی ریاست کے کہ یہ بلانگ کرتی ہیں ٹو دا پاکستانی پیپل. حالانکہ برٹش میوزیم نے ان کو $1 ملین آفر کیے تھے اس کے لیے, انہوں نے وہ پاکستان کے عوام کو وہ دے دی ہیں اور وہ وہاں پہ ڈسپلے پہ ہیں. فوٹوز بہت سی ہیں, بلکہ ان کی کتاب میں بھی فوٹوز آتی ہیں, اور کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ جی ہم نے پہلی دفعہ کوئی فوٹویں دیکھی ہیں علامہ کی جس میں وہ ہنستے ہوئے, وہ کہا لگاتے ہوئے ان کی فوٹویں. لیکن وہ تمام فوٹوز ہیں ڈسپلے پہ ہی. لیکن ہر شخصیت کے ساتھ اور مشہور شخصیت کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کچھ ان کی 1-2 ہوتی ہیں فوٹوز جو زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان میں سے ایک فوٹوز ہے, ان فوٹوز میں سے ایک فوٹو ہے یہ جو پوز ہے ان کا, اور دوسری وہ ان کا تھنکر والا جو پوز ہے وہ بھی بہت. یہ جو تصویر ہے یہ ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے سردار امراؤ سنگھ شیرگل. اچھا, انہوں نے شملہ کے مقام پر یہ کھینچی تھی. اس وقت علامہ اپنے بالکل مخصوص سٹائل میں تھے. انہوں نے والی پکچر نہیں, یہ فوٹوگراف ہے, یہ فوٹوگراف ہے. اور ان کے شانوں کے اوپر ان کا وہ دھسا ہے, وہ شال جو ہے کشمیری شال, اور نیچے تہبند ہے ان کا. اور وہ اس اور بڑی یہ ٹی وی پہ چل رہی ہے ایک, تو یہ والی سوچ یہ بھی یہ تھوڑی سی امپرووائز ہے, یہ اصل وہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو فوٹو ہے اس میں جس فوٹو پر یہ مبنی ہے اس میں بڑا جینٹل سا ایک امیج آتا ہے علامہ کا. اور یہ جس طرح میں نے بتایا سردار امراؤ سنگھ شیرگل نے کھینچی ہوئی ہے. اور زلفی صاحب کو یہ جان کے ان کے لیے شاید یہ میرے لیے میری یہ اس کے وہ خود بھی لاہور کی بڑی معروف شخصیت تھی اپنے وقت کی, اور علامہ کے قریبی دوستوں میں تھے. سر عبد القادر بھی ان کے بارے میں لکھتے ہیں, جو منظور قادر کے والد صاحب تھے, چیف جسٹس منظور قادر کے والد صاحب. تو یہ خاصی لاہور کی مشہور شخصیت تھی. اور اس کے علاوہ زیادہ مقبولیت ان کو اپنی صاحبزادی کی وجہ سے حاصل ہوئی. انڈیا کی اس وقت مشہور ترین آرٹسٹ جو ہیں وفات پا چکی ہیں, وہ امرتا شیرگل ہیں, جو سردار امراؤ شیرگل کی بیٹی تھی, جو بیٹی بالکل جی, اور بہت کم عمر میں ان کی وفات ہو گئی تھی, 30s میں تھی. 30s. تو یہ ان کے والد صاحب کی کھینچی ہوئی فوٹو ہے. ایک اور جو تھنکر والے پوز کی فوٹو ہے اس میں اصل میں تو انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے, وہ بھی دکھا رہے تھے, تو وہ اس میں انہوں نے ان کو پاکستانی لباس, وہ یہ نہیں ہے, وہ سوٹ والا. اصل میں وہ صوفہ کے آرمریسٹ کے اوپر اس طرح سے, وہ پیرس کی تصویر ہے. پیرس میں وہ گئے ہوئے تھے, برگسون سے ان کی ملاقات تھی,
ان کو فلو تھا اس دن اور وہ کافی واک کرتے رہے تھے اور وہ آئے واپس جہاں ٹھہرے ہوئے تھے جی تو کچھ علیل بھی تھے اور کچھ تھکے بھی ہوئے تھے. اچھا تو ایکچولی وہ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ رکھ کے ماتھے پر سو گئے. تو تو اس کی وہ نواب ذوالفقار علی خان مرحوم نے وہ بھی ان کے قریبی دوست تھے, وہ نواب ذوالفقار علی خان نے وہ تصویر کھینچی. یہ دونوں فوٹوگرافس ہیں. تو اس کے بہت سے ویریئنٹس جو ہیں اب یہ بن گئے ہوئے ہیں. اب اس میں بہت سی ایسے بھی ہیں ویریئنٹس اسی تصویر میں جہاں قلم بھی لگایا گیا ہے, پیچھے شاہین بھی ہو رہا ہے. اب وہ جو تھنکر پوز میں فوٹو ہے ان کی, وہ صوفہ پہ ہے, پیچھے پردہ ہے اور ایک کھڑکی ہے. اب اس کے آگے انہوں نے قرآن مجید رکھ دیا ہے اور ان کو پاکستانی کپڑے پہنا دیے. بالکل وہ ویسٹرن کلوز میں تھے, 3 پیس سوٹ میں تھے. اچھا تو یہ بہرحال تصاویر ان کی بہت سی ہیں اور وہ ڈسپلے پر بھی ہیں اور کتابوں میں بھی شائع ہوئی ہوئی ہیں اور وہاں میوزیم میں بھی ڈسپلے پر ہیں. لیکن زیادہ مقبولیت جو ہے وہ ان 2 تصاویر کو, یہ جو آپ کے پاس ہے یہ والا پوز شملہ والا اور وہ جو ہے پیرس والا جو تھنکر والا پوز ہے, ان کو ملی. کیا بات ہے جی, تھینک یو. آپ نے اتنی ساری ہمیں باتیں بتائی, خاص آپ کا سب سے پہلے تھینک یو, کیونکہ آپ نے کچھ ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. اور خاص ان کی نیچر کے بارے میں, ان کے کھانے پینے کے کیا شوق رکھتے تھے, ان کی فیملی کے بارے میں, اور خاص ان کی پکچرز کے بارے میں بھی کچھ ہمیں ڈفرینٹ پہلو آپ نے دکھایا. تھینک یو نوری جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ میر صاحب, لطفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ خاص آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے. نجیب صاحب اب یہ جو پکچر ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ تو میرے ہاتھ میں ہی ہوگی, مگر یہاں پر ابھی ہمیں سدرا نور جو ہے وہ جوائن کریں گی اور یہاں پر ہمیں ایک خوبصورت اقبال کا جو کلام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہمیں سنائیں گی. تو آئیے جی سدرا جی, یہاں پر ایک خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. I'm so sorry, میری کمر میں اتنا پین ہے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہو جا رہا, بٹ I especially stand for you and I can't even walk, مجھے بہت درد ہے. تھینک یو. تو I want کہ آپ جو ہے یہاں پہ کلام پیش کریں. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی اگر کھڑے ہو جائیں ہم سارے, آج اقبال ڈے ہے, ہم سارے کے سارے اسٹینڈنگ ویشن میں جو ہے اقبال جی کا کلام سنیں گے. میری طرف سے اجازت, خوش رہیے اسی طرح. اور خاص پھر یہ کہوں گی کہ اقبال جی کی جو شاعری کا میسج ہے اسے سمجھیے, اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم میں صرف اسی کی کمی ہے کہ ہم اقبال کو اون نہیں کرتے. یہ اقبال جی ہمارے ہیں, ان کی شاعری ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ ہے, صاف راستہ ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہمارے لیے ٹریکس جو ہیں آگے لائف کے بہت آسان ہو جائیں گے. صرف اور صرف ہم نے اس کی روح کو سمجھنا ہے. تو ایک بہت پیارا سا خداحافظ بھی کرنا چاہوں گی آپ سب کو, اور یہاں پر سدرا جو ہے اقبال جی کا کلام آپ کو پیش کریں گے. جی سدرا. کہ سوئے تابدار کو اور بیتابدار کر, ہوش و خرد شکار کر, قلب و نظر شکار کر گے سوئے تابدار کو اور بیتاب دار کر گے سوئے تاب دار کو. تو ہے محیط بے قرار, تو ہے محیط بے قرار, میں ہوں ذرا سیاب جو, تو ہے محیط بے قرار, میں ہوں ذرا سیاب جو, یا مجھے ہم کنار کر, یا مجھے ہم کنار کر, یا مجھے بے کنار کر گے سوئے تابدار کو اور بیتابدار کر گے سوئے تابدار کو. عشق بھی ہو حجاب میں, عشق بھی ہو حجاب میں, حسن بھی ہو حجاب
تو خدا شکار ہو یا تو خدا شکار ہو یا مجھے آشکار